آپ جناب صدیق اکبر بیٹھے ہیں منبر پر، حضور بیٹھتے تھے ادھر سب سے اوپر، جناب صدیق اکبر بیٹھے نیچے. صحابہ عرض کرتے ہیں حضور آپ اوپر کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ نے فرمایا حضور کی برابری کون کر سکتا ہے؟ اتنے میں ہمیں امام حسن کھڑے ہو گئے، انہوں نے 7 سال 3 مہینے عمر ہے، فرمایا نیچے اترو. آپ جانتے نہیں یہ میرے نانا کا منبر ہے. جناب صدیق اکبر منبر سے نیچے اترے، امام حسن کو جا کے گود میں دیا، چوما، فرمایا یہ منبر بھی تیرے نانا کا ہے، یہ غلام بھی تیرے نانا کا ہے. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھیل رہے تھے عصر کی نماز، حضرت صدیق اکبر نے ادا فرمائی، امامت کروائی، باہر نکلتے امام حسن کھیل رہے ہیں. آپ نے امام حسن کو اٹھایا کندھوں پر اور فرمایا علی سب سے زیادہ جو حضور کے مشابہ ہے وہ حسن ہے، سب سے زیادہ جو حضور کے مشابہت رکھتا ہے، جو حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، وہ امام حسن ہے. تو جناب علی مرتضیٰ نے مسکرانا شروع کر دیا اور فرمایا کہ حسن سر سے لے کر ناف تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی کیفیت کے مطابق ہے، اور حسین ناف سے لے کے نیچے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی کیفیت کے مطابق ہے. اور جب خلیفہ حضرت جناب عمر کا دور آیا، مدائن فتح ہوا، مال غنیمت سامنے پڑا ہے، ابھی کوئی بھی آگے نہیں آیا مال غنیمت کا مطالبہ کرنے کے لیے. امام حسن آئے، فرمایا ہمارا حق دیجیے. آپ نے 1000 دینار عطا فرمایا. فرمایا حضور یہ نہیں، انی اکرامکم، حضور آپ تشریف لائے کہ ہماری سعادت ہے، یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. امام حسین نے فرمایا ہمارا حق دیجیے. آپ نے پھر 1000 درہم کو عطا فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر آئی، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، تیسری بار تیسرا شخص عبداللہ بن عمر آئے، فرمایا ابا میرا حق بھی دیجیے. آپ نے فرمایا 500 درہم ان کو بھی دو. انہوں نے کہا حضور جب حسن اور حسین چھوٹے تھے نا، بچے تھے اور مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے، میں اس وقت بھی بدر میں گیا تھا، تو میرا تو حق زیادہ بنتا ہے. حضرت عمر کھڑے ہو کے فرمایا تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے، تیرا نانا ان کے نانا جیسا ہے، تیری والدہ ان کی امی حضور جیسی ہے. اگر حسن اور حسین کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر وہ شخص میرے جس کا باپ حسین کے باپ جیسا ہو، جس کی والدہ حسن کی والدہ جیسی ہو، جس کے نانا حسن کے نانا جیسے ہو. اللہ رب العالمین نے کائنات کے سب سے عظیم ترین شخص کو حسن اور حسین کا نانا بنایا. کائنات کی سب سے عظیم ترین عورت کو حسن اور حسین کی والدہ بنایا، اور امام الاولیاء کو حسن اور حسین کا باپ بنایا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے 25 حج پیدل فرمائے سواری ہونے کے باوجود. اور شواہد نبوہ میں ہے کہ امام حسن نے 2 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 2 مرتبہ، اور 3 مرتبہ اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. ایک مرتبہ ایک شخص دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے 4000 دینار کی ضرورت ہے، میری ضرورت کو پورا فرما. تو یہ آگے ہے، وہ شخص پیچھے دعا کر رہا ہے، آپ نے اس کو دیکھا، آپ کر گئے اور آپ نے اس کو نہیں، اس کے گھر 4000 درہم بھیج دیے اور ساتھ لکھ کے بھیجا کہ اس شخص کو کہنا جب تو دعا کر رہا تھا نا اللہ نے وہ قبول کر دی. اس نے امام حسن سے نہیں مانگے. اور ایک مرتبہ 1,00,000 دینار مسجد کے منبر پہ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے فرماتے ہیں جس کو جتنا چاہیے، جتنی ضرورت ہے اسے آ کے لے لے، میرے پاس 1,00,000 دینار ہے تو میں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی. یہ فیاضی تھا. اور جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا تو امام حسین آئے اور آگے کہتے ہیں بھائی حسن کس نے زہر دیا؟ تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور میں بتایا تو صحیح کس نے دیا. آپ نے فرمایا کہ جس کی طرف میرا گمان ہے نا، اگر تو اس نے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر بدلہ لینے والا ہے، اور اگر وہ نہ ہوا اور میں نے اس کا نام لے لیا تو جب تو بدلہ لے گا نا تو بتا اگر وہ نہ ہوگا تو قیامت کے دن حسین کیا جواب دے گا. بس جس نے بھی دیا اس کو اللہ پہ چھوڑ دو. اور جب آپ کا وصال ہوا تو مروان آپ کا دشمن تھا. آپ کے وصال کی کچھ مہینے بعد وہ رو رہا اور امام حسن کو یاد کرتا ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے علم میں مرتباری میں حسن سے زیادہ اچھا بندہ کوئی نہیں دیکھا. تو امام حسین پاس سے پورے آپ نے فرمایا جب
حسن تھے تو وہ ظلم کرتا تھا، بدسلوکیاں کرتا تھا، آج وہ کہتے ہیں حسن سے اچھا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو مروان کہتے ہیں جتنا ہم نے حسن کو تنگ کیا نا، اگر پہاڑ بھی ہوتا نا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کا صبر کا پیمانہ بھی ختم ہو جاتا۔ ہم تو ان کو تنگ کرتے تھے اور وہ انہوں نے کبھی بات ہی کوئی نہیں کی تھی، وہ ہمیشہ برداشت ہی کرتے تھے۔ یہ آپ کی سیرت و کردار میں جتنی گفتگو کی جائے اتنی کم ہے۔ آج 15 رمضان ہے، اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ کریں تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارے اصل ہیرو یہ ہیں، ہمارے لیے جو ہے وہ انہوں نے حیات یہ شخصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہونے کا ذریعہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو حسن سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کر۔ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت محبت عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔